بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ عصر کی تفسیر پڑھیں گے. یہ بھی سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَا کی طرح سے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. جیسے سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَا میں 3 آیتیں ہیں، اسی طرح سے اس سورہ عصر میں بھی 3 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکی ہے. مکے میں جو سورہ نازل ہوا اس کو مکی بولتے ہیں. ہے نہایت ہی مختصر سورہ کوثر کی طرح سے، لیکن مطالب اس کے اندر اتنے زیادہ ہیں. ان 3 آیتوں میں قرآن کی فصاحت و بلاغت بھی جو ہے کلام اللہ سب کچھ سمیٹ دیا. 3 آیتوں میں کچھ چھوڑا ہی نہیں. مفسرین نے بیان کیا ہے قرآن کے تمام علوم اور تمام مقاصد کو اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا. تمام علوم توجہ رکھیے گا، تمام علوم اور تمام مقاصد، تمام مقصد تو اس سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی کامیابی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات، مکمل پروگرام اس کے اندر موجود ہے انسان کی سعادت و کامیابی کے لیے. اس کے اندر اس سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اس سورے کے شروع میں اعلان کیا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. تمام انسان، کچھ نہیں. ابتدا میں کیا کہا؟ تمام، سب کے سب جتنے ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. پھر اس کے بعد بیان کیا اس سورے میں 4 لوگوں کے علاوہ خسارے میں نہیں ہیں: جو ایمان لایا اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور چوتھی چیز صبر کی. ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. پہلے اس سورے کی تلاوت کا ثواب کیا ہے وہ بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھتا ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو شخص نافلہ نمازوں میں سورہ عصر کی تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ نورانی ہوگا، مسکراتا ہوگا، لب خندہ ہوگا یعنی مسکراتا ہوگا، اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور اس حال میں وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی قیامت کے دن جو اس سورے معمولی 3 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 آیتیں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورہ آپ سب کو یاد بھی ہے، لہذا اس سورے کی آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اور اس کے علاوہ جو اس کی فضیلت اس تلاوت کی اور ثواب بیان ہوا ہے وہ یہ کہ جو شخص اس سورہ عصر کی تلاوت کرے گا اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا،
نیکیوں پر ہوگا، اور قیامت کے دن جو اصحاب برحق تھے ان کے ساتھ محشور ہوگا۔ اصحاب برحق، تمام اصحاب نہیں، اصحاب برحق کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور نیز اس کی فضیلت میں بیان ہوا ہے کہ نامہ اعمال میں جو اس کی تلاوت کرتا ہے سورہ عصر کی، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک بار آپ پڑھیں گے، پڑھ لیجیے تاکہ ایک ساتھ 10 نیکیاں لکھو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم سب نے ایک ساتھ پڑھا تو کتنی نیکیاں ہم سب کے نامہ اعمال میں الگ الگ لکھی گئی؟ 10 نیکیاں۔ 10 نیکیاں جو سورہ عصر کی تلاوت کرتا ہے لکھی جاتی ہیں، اور اس کا خاتمہ بخیر ہوگا۔ یہ تو معنوی اعتبار سے اس سورہ کی تلاوت کا فائدہ تھا، معنوی یعنی روحانی اعتبار سے۔ نماز میں بھی فضیلت ہے، نافلہ نماز میں بھی بیان کیا نا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا، واجب میں بھی نافلہ میں بھی، اس کا چہرہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ نورانی ہوگا، لب خندہ ہوگا، مسکراتا ہوگا، آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، اور اس حالت میں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پڑھتے بھی ہیں نماز میں، کیونکہ ہم نے بہت نماز ان کے پیچھے پڑھ لی تھی، دوسروں میں پڑھتا تھا نجفی ہاؤس میں۔ شیخ اسماعیل رضوی مغل مسجد کے پیش نماز ہوتے تھے بہت پہلے، جن کا انتقال بظاہر 87 یا 88 میں ہوا، ایرانی تھے اور یہیں پر مغل مسجد میں پیش نماز تھے۔ تو وہ مغرب یا عشاء میں دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد والعصر ہی پڑھتے تھے، یہی سورہ والعصر۔ اس کی فضیلت ہے بہت، اور یہ تو معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے فائدہ تھا، لیکن اس کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے۔ یہ ہے کہ آپ کا کوئی خزانہ ہو، دفینہ ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اوپر آپ پڑھ کے دم کر دیں گے تو آپ کا خزانہ دفینہ جو بھی ہے وہ محفوظ رہے گا۔ سمجھ رہے بات کیا ہے؟ کہیں پہ بھی مال رکھے ہوں، دولت ہو، یا اس کے علاوہ بھی آپ کی دکان ہے، ڈر ہے کہیں چوری وغیرہ نہ ہو جائے، اس سورے کو پڑھ کے رات میں دکان سے جا رہے ہیں، اس سورے کو دم کر کے آپ اپنی دکان سے نکلیے، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مال ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ کسی کو شدید بخار آ رہا ہو، بخار میں بھی کیا کیجئے، اس سورے کو پڑھ کے دم کر دیجئے۔ جس کو بخار آ رہا ہے اس کا بخار اتر جائے گا۔ کچھ مولوی عالم کے پاس جاتے ہیں یا عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ سب کیا کرتے ہیں، یہ سب کرتے، دعائیں پڑھتے، سورے پڑھتے ہیں۔ لہٰذا کسی کو بخار ہو، کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو سینہ بسینہ ہمارے بزرگوں نے عمل کیا اور تعلیم بھی دیا ہے، 7 بار سورہ حمد پڑھیے اور سورہ عصر پڑھ کے آپ دم کر دیجئے، مشکل دور ہو جائے گی، بخار اتر جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر اسے نماز عشاء کے بعد لکھ کر اپنے پاس رکھیں، اور کسی حاکم کے پاس جانا ہے، آپ حاکم کے پاس جائیں گے تو حاکم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ عصر اگر آپ لکھ کر کے اپنے پاس رکھیں گے وہ بھی، لیکن اس طرح سے نہ ہو کہ اس کی بے ادبی ہو، لکھ کر کے جیب میں رکھیے، آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ اس کی تلاوت کا فائدہ تھا۔ اب آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، اللہ نے قسم کھائی ہے آغاز میں،
یہ واو قسم کے لیے آتا ہے. والعصر، عربی گرامر کے حساب سے اسے حروف جارہ میں سے کہتے ہیں حرف جر ہے. جب واو آتا ہے تو اس کے بعد جو جس کے اوپر داخل ہوتا ہے اس سے کسرہ زیر آ جاتا ہے. والعصر، قسم کے جو الفاظ ہیں واو ہے، واللہ ہے، باللہ ہے، تاللہ ہے، یہ سب جو ہے قسم کے الفاظ ہیں، ان میں سے واو بھی ہے. والعصر، کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس نے زمانے کو پیدا کیا ہے وہ خود زمانے کی قسم کھا رہا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی یا وقت لینے، جو بھی یہاں پر آپ لے، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں. جملے بھی بہت آسان ہے. بعض علماء بیان کرتے ہیں قرآن مجید کا آسان ترین سورہ ہے. بالکل کوئی یہ نہیں کہ اس میں جائے تفسیر میں جائے ڈیپ میں جائے، نہیں، بالکل واضح جتنا لفظ ہے اسی کے مطابق ترجمہ ہے، لیکن مطالب بے پناہ ہے. والعصر، قسم زمانے کی. ان الانسان، قسم کہاں پہ کھائی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے کہ قسم کھاتے ہیں کہ جو چیز بیان کرنے والے ہیں اس کے اندر تاکید کرنا ہوتی ہے، وزن پیدا کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر قسم کھائی جاتی ہے. تو اب جو چیز بیان ہو رہی ہے اس کو دیکھیے وہ کتنی اہم ہے اللہ کی نظر میں، کہ ذات واجب اللہ تعالیٰ پروردگار قسم کھا کے بیان فرما رہا ہے. قسم زمانے کی. ان الانسان، بے شک انسان، انسان سے مراد ابھی بیان کیا کوئی ایک نہیں، تمام انسان. ان الانسان، الف لام اس کے اوپر جو ہے اس کو الف لام میں استغراق بولتے ہیں، یعنی سب کو شامل کر لیا. سارے انسان، سارے انسان، سارے انسان کس میں ہے؟ لام لام تاکید ہے. یہ بھی جو لا ہے نا، لفی، لا اگر لا کے بعد الف آ جائے گا تو نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو لا ہے، لا، یہ لا جو ہے کس معنی میں ہے؟ تاکید. ان الانسان، بے شک تمام انسان، لفی خسر، اس میں ہے خسر. اردو میں تو ہم لوگ خسارہ ہی بول رہے ہیں، تو ہم نے کہا نا کہ آسان ترین سورہ ہے. لفی خسر، تمام انسان کہاں پر ہیں؟ خسارے میں ہیں. بیچارے سسر کو بھی اردو زبان میں خسر کہتے ہیں. اردو زبان میں سسر کو، سسر جانتے کس کو کہتے ہیں؟ سسر یعنی جو اپنی بیٹی دیتا ہے، تو داماد کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سسر بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ سسر بھی کہتے ہیں، صحیح ہے سسر، لیکن اچھی اردو بولنے والے کیا کہتے ہیں؟ خسر. خسر معظم، کہ ہمارے خسر معظم ہے. خسر یعنی بیچارہ خسارے میں. خسر کے معنی کیا ہے؟ خسارے میں تو ہی ہے. بیچارہ بیٹی کو پروان چڑھا کے جوان کر کے اتنا سب کچھ خرچ کر کے اور دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے ہندوستان کے لحاظ سے تو یقیناً خسر میں ہے، اسے جہیز بھی دینا پڑتا ہے، تو گھاٹے میں نہیں ہے وہ. یہ سب یہ دستور جو ہے جہیز دینا کا زیادہ اپنے ہندوستان اور پاکستان میں ہے. دوسرے اسلامی ممالک میں یہ نہیں ہے، بلکہ داماد کو مہر شیربہا بھی کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ دینا پڑتا ہے. ماں نے جو دودھ پلایا ہے اس کے مقابل میں پیسہ دیں. شیربہا کہتے ہیں ایران وغیرہ میں اس کو. اصل یہی ہونا چاہیے کہ پروان چڑھا کے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر رہا، جہیز بھی دے. چلیے اپنی خوشی سے دے دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن بہت سے ایسے داماد محترم ہوتے ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں.
शायद बम्बई में तो सब चीज नहीं कम है बम्बई में भी? अच्छा अच्छा, हम तो समझे बम्बई में है। अच्छा, मुंबई में भी है? हाँ है, कम है। यूपी वगैरह में जो मसाइल भाई बता रहे हैं ना, तो दूल्हा खाने पे दस्तरखान पे बैठा है, बैठे ही रहेगा जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। पहले बहुत था, बचपन में सब चीजें बहुत देखी हैं। बारात वाले भी जो बेचारे दूल्हा के साथ बैठते हैं वो भी बैठे हुए हैं, दूल्हा साहब को इतना पैसा मिले, इतना मिले, गाड़ी मिले, कार मिले, या जिसके लिए भी तब जो है वो खाना खाते थे। अगर एक लिहाज से देखा जाए, हंसी खुशी दे दिया अपनी बेटी को या दामाद को गिफ्ट, हदिया, तोहफा तो ठीक है, लेकिन अगर ये करके ले रहे हैं तो जुल्म नहीं है? जुल्म नहीं है? सुना है, और पता नहीं बिहार में बताएंगे, हमारे बिहार में और ज्यादा है, यूपी में कम है, यूपी में भी खत्म है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने तबलीग की बताया। पहले लोग जानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, बैठे हुए हैं, लेकिन ये कि अब ये चीजें खत्म होती कम हो गई हैं। और दुआ यही करेंगे कि अहले बैत के चाहने वालों में ये चीज कम नहीं बल्कि बिल्कुल ये चीज खत्म हो जाना चाहिए। तो इस कुरान क्या कह रहा है? वल अस्र, जमाने की कसम, बेशक, इन्ना आता है बेशक के लिए, जहाँ भी कुरान मजीद में आए इन्ना, और जो कुरान पढ़ते हैं उन्हें मालूम, इन्ना बेशक का माना, बेशक, इन्नल इंसान, तमाम इंसान, लाम लाम ताकीद की, ला फी खुस्र, कहाँ पर है? किसमें है? खुस्र में है, खसारे में, तमाम इंसान खसारे में है। कुरान का अंदाज देखिए। लेकिन 4 लोगों को अल्लाह ताला ने मुस्तस्ना कर लिया, इसको मुस्तस्ना कहते हैं। अब कुरान आप लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ अब जो इस तरह के अल्फाज हैं जो हम लोगों के ग्रामर के, तो मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि सुनते रहें। इल्ला, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है, इस्तिस्ना किया, किसको मुस्तस्ना किया? इस्तिस्ना यानी जुदा कर लिया, अलहदा कर लिया, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना के जरिए से। किन लोगों को मुस्तस्ना किया? 4 लोगों को मुस्तस्ना किया है। यूं तो तमाम इंसान, जमाने की कसम, बेशक तमाम इंसान घाटे में है, सिवाय 4 लोगों के। उनमें से पहला कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लज़ीना के माना क्या? वो लोग, आमनू ईमान ले आए। जो लोग ईमान ले आए वो खसारे में नहीं है। ईमान तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर ईमान नहीं लाएंगे, अमले साले बजा लाते रहें, सब्र और हक की तलकीन करते रहें, ईमान लाए बगैर कुछ नहीं होने वाला है। अब गुफ्तगू बढ़ाना नहीं चाह रहा ताकि इस साल सूरा हमारा मुकम्मल हो जाए इंशाअल्लाह, क्योंकि शायद 3 साल से 30वें पारे की तफसीर चल रही है। इस साल इंशाअल्लाह नास तक कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, वरना खुद ईमान पे भी बड़ी गुफ्तगू है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर ये कि जो ईमान लाए। जब तक ईमान नहीं लाएंगे आपकी रूह पाक नहीं होगी, आपका दिल पाक नहीं होगा। तो ये ईमान के जरिए से क्या होता है? ईमान के जरिए से इंसान का कल्ब पाक हो जाता है। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान ले आए। ईमान की मंजिल इस्लाम से बुलंद है। उस दिन बात आई थी ना, ईमान की मंजिल इस्लाम से बुलंद है और तकवा की मंजिल ईमान से बुलंद है, और यकीन की मंजिल तकवा से भी बुलंद है। यकीन की मंजिल तकवा से भी बुलंद है। और यकीन किसको कहते? रिपीट हो जाए, उस दिन बयान किया था। यकीन 4 चीजें होती हैं, तो यकीन बनता, याद कीजिए, उस दिन कहा था याद करने के लिए, उस दिन कहा था, याद है? कोई भी बता दे 4 चीजें क्या थी? 4 चीजें होंगी तो यकीन बनेगा। काजिम साहब बता दीजिए। अल्लाह पर भरोसा, माशाअल्लाह।
اس کے سامنے تسلیم ہو جانا، اس کی رضا پہ راضی اس کی قضا پہ راضی رہنا، ماشاء اللہ، اور تمام اپنے امور اللہ کے حوالے. ماشاء اللہ. اس کو کہتے ہیں درس. جو درس میں حاضر اس طرح یاد کرے پڑھانے میں بھی مزہ آتا ہے. یہ یقین، 4 چیزیں ہوں تو یقین بنتا ہے. التوکل علی اللہ، اردو سنا دیا، عربی سنا دیتے ہیں. التوکل علی اللہ والتسلیم للہ والرضا بقضاء اللہ والتفویض الی اللہ، یعنی وتفویض الامر الی اللہ. یہ 4 چیزیں ہوں گی تو یقین بنتا ہے. اور جب انسان میں یقین آ جائے اور یہ 4 چیزیں آ جائیں. کسی نے نبی اکرم سے، نبی اکرم کی خدمت میں صحابہ موجود تھے، ذکر کیا کہ سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ، توجہ سنیے یہ واقعہ، سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعض صحابی پانی پر چلتے تھے. جو رہے حضرت عیسیٰ کے کچھ صحابی پانی پر چلتے تھے. پانی پر، یہ نہیں برف پر، پانی پر چلتے تھے. نبی اکرم نے فرمایا ہاں بے شک، اگر اس سے بھی زیادہ ان کا یقین ہوتا تو وہ ہوا میں پرواز کرتے. اگر اس سے بھی زیادہ، یعنی جو یقین تھا جس کی بنا پر پانی پر چلتے تھے، اگر اس سے بھی زیادہ نبی اکرم نے فرمایا ان کا یقین ہوتا، ہوا میں پرواز کرتے. یہ ہے یقین. 4 چیزیں یہ آ جائیں واقعی طور پر، توکل علی اللہ، التسلیم للہ والرضا بقضاء اللہ وتفویض الامر الی اللہ. یہ 4 باتیں آ جائیں تو انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے، جب چاہے پانی پہ چل سکتا ہے، جب چاہے تو وہ ہوا میں پرواز کر سکتا ہے. اور ہمارے تمام ائمہ معصومین یقین کامل کی منزل پر تھے، یعنی کہیں سے کوئی کمی نہیں. تو اس دن بھی بیان کیا، تبھی تو مولا فرما رہے ہیں لو کشف الغطاء، اگر یہ پردے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں، لمزدقت یقینا، میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں. محمد وآل محمد صلوات. تبھی تو خود نہیں ہے ائمہ طاہرین، جب جس کو چاہا حکم دیا، بادل آیا، بادل پہ بٹھایا اور جہاں جانا تھا اس کو وہاں پر پہنچا دیا. طالقانی کا واقعہ ہے نا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مرد طالقانی کو پہاڑ وہ بادل پر بٹھا کر طالقان پہنچا دیا. ہارون رشید کا زمانہ جب وہ طالقان پہنچا، پہنچنے کے بعد اس نے بیان کیا اس طرح سے، چونکہ ایک بادل امام کی خدمت میں آ رہا تھا. پورا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہوں، پورا واقعہ کبھی بیان کر دوں گا. ایک بادل آ رہا تھا اور امام سوال کر رہے تھے تم ابر رحمت ہو یا ابر شر ہو، تم ابر رحمت ہو یا ابر شر ہو. بادل آتا کا بیان کرتا، یعنی کبھی ابر رحمت ہوتا ہے اور کبھی ابر شر ہوتا ہے. یعنی جہاں پر اتنی بارش ہو جائے گناہوں کی بنا پر، توجہ رہے کہ لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں تو وہ کیا ہے ان کے لیے، وہ بارش عذاب بن کر آتی ہے. لیکن جہاں پر ہریالی اگے، سبزہ اگے، وہاں پر ابر رحمت بنتا ہے. بادل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آتا تھا اور جواب دیتا تھا، اور یہ امام پوچھتے تھے کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. بادل جواب دیتا تھا. جب ایک بادل نے کہا میں طالقان جا رہا ہوں، امام نے کہا ٹھہر جاؤ. بادل ٹھہرا اور مرد طالقانی کو بٹھایا، کہا سلامتی کے ساتھ ان کو طالقان پہنچا دو. چشم زدن کے بادل نے سلامتی کے ساتھ مرد طالقانی کو طالقان پہنچا دیا. جب ہارون رشید کو معلوم ہے کیونکہ ذکر کیا کس طرح سے ساتھوں امام نے مجھے بادل پہ بٹھا کے پہنچایا. جب یہ اس کی چرچا ہونے لگی، بلایا، پوچھا، ہارون رشید لعنت اللہ علیہ نے اس وقت اس مرد نے بیان کیا کہ ہاں ایسا ہوا. اس ملعون نے قتل کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر ایک سے بتائے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے 7ویں
सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की लोगों के दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी। इस बिना जो हर हाकिम वक्त ने हमारे इमामों को कत्ल किया, इसी बिना पे क्या हमारे इमाम क़याम किए, इमाम हुसैन सिर्फ क़याम किए, इसके अलावा हमारे इमामों ने क़याम नहीं किया। घर पे रह के इबादत कर रहे हैं, लोगों की नसीहत कर रहे हैं, मौइज़ा कर रहे हैं, क्यों कत्ल किया? वो यही खौफ रहता था कि जो इनको अल्लाह ताला ने फ़ज़ाइल व कमालात अता किए हैं, उनकी वजह से लोग इमाम की तरफ खिंचते थे। और खुद इमाम सज्जाद ने जो खुतबा दिया था उसमें यही फरमाया था ना, अय्युहन नास उअतीना सित्तन व फुद्दिलना बिसब्'इन नजूम, अल्लाह ताला ने हमें 6 चीज़ें अता की हैं और 7 फजीलतों से नवाजा है। उअतीनल इल्म वल हिल्म वस्समाहता वल फसाहता वश्शुजाअता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीन। है लोगों जान लो, उस दिन जो मैं जिक्र किया था, जो इमाम सज्जाद ने खुतबा दिया था, कहाँ पे दिया था? जामा मस्जिद में, शाम की जामा मस्जिद में। ये खुतबा दिया किसके दरमियान? शामियों के दरमियान। है लोगों हमें पहचानो, हम कौन हैं? अल्लाह ने उअतीनल इल्म, हमें इल्म दिया है, हमें हिल्म दिया है, हमें जमा मर्दी दी है, हमें फसाहत व बलागत और सखावत से नवाजा है। वश्शुजाअत, शुजाअत वल मुहब्बत फी कुलूबिल, और हमारी मोहब्बत को मोमिनीन के दिलों में रखा है। मोहब्बत इसकी वजह से यहाँ पर इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर ये कि जो ईमान ले आए। क्या ईमान सिर्फ ईमान बिल्लाह हो? नहीं, ईमान किस पर हो? अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, जिनको अल्लाह ताला ने वली बनाया है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो मोमिनीन हैं कि जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। समझ गए ना? कौन है? मौला कायनात है। लिहाजा ईमान अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलियन वलियुल्लाह व औलादुहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह सल्लल्लाहु। ये वो ईमान ये है, सिर्फ ये नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हो, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है तो अलीयुन वलियुल्लाह हो। तब कहा जाएगा कि ईमान लाए, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। इसीलिए तो है कि अगर अली की विलायत, अइम्मे ताहिरीन की विलायत नहीं है, उस दिन जो रिवायत बयान की थी कि इतनी इबादत किए हो, इतनी इबादत किए हो कि मशकीज़े से जब पानी निकाल दिया जाता है, मश्क जैसे चिपक जाती है, इबादत करते करते इतना नहीफ़ व लावरो कमज़ोर हो जाए, लेकिन अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, अली की विलायत नहीं है, अइम्मा की विलायत नहीं है, तो जन्नत में जाना क्या, उसे उल्टे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाए। बहुत कुछ किया होगा। कुरान की आयत है, आवाज दी जाएगी, क़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, क़िफ़ूहुम, इन्हें रोको। किसको रोका जाएगा? कुरान की आयत है ना, क़िफ़ूहुम, इन सब को रोको, इन्हें रोका जाए। इन्नहुम मस्ऊलून, अभी इनसे सवाल किया जाएगा, ये मस्ऊल है, इनसे पूछा जाएगा। किसके बारे में पूछा जाएगा? लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। उस दिन गुफ्तगू आई थी ना कि जब अबू हनीफा से गुफ्तगू हुई छठे इमाम की, उसने सवाल किया, इमाम ने खुद पलट के अबू हनीफा से क्या कहा, तुम्हारी नजर में क्या है नहीं? उसने कहा खाने पीने की चीजें हैं। तो छठे इमाम ने कहा कि अगर ये है तो अल्लाह ने जितना दिया हर लुक़मे पर सवाल करेगा, हर घूंट पानी पर सवाल करेगा, तो तुझे पेशे परवरदिगार कितनी देर खड़ा होना पड़ेगा। लिहाजा यहाँ पर
نعیم سے مراد یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کھانے پینے کی چیزیں دے اور ان کے بارے میں پوچھے۔ لہٰذا یہاں پر نعیم سے مراد چھٹے امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت کی محبت اور ولایت کے بارے میں پوچھا دشمنوں پر لعنت بے شمار آل محمد و آل ابراہیم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہو جب آپ یہ ہم لوگوں سے روایتیں حدیثیں جو سنتے ہیں کہ ولایت نہیں ہوگی چاہے جتنی عبادت کی ہو، چاہے جتنا روزہ رکھا ہو، چاہے حج کیا ہو، جہاد کیا ہو، یہاں تک کہ صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان یا رکن و مقام کے درمیان مظلوم قتل کر دیا جائے، اے علی لم یعالکا، اگر تمہاری ولایت نہیں ہے لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہو کہ اگر ولایت نہیں تو اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں۔ اللہ نے بیان کر دیا، ہاں اسی لیے کچھ نہیں، یہ بیان کیا ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ ایمان لائے، ایمان ناقص ایمان نہیں، پورا ایمان لائے۔ وہی میں نے کہا نا کہ ایمان ہی پہ پوری گفتگو 1 گھنٹے کی چاہیے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ایمان نبی پر ایمان ہو، نبی جو کچھ لائے ہیں اس پر ایمان ہو، جو نبی کتاب لے کر آئے ہیں اس پر ایمان ہو، نبی نے جو دیا ہے، قرآن کہہ رہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو تمہارا رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، تب ایمان ہے۔ رسول نے کس کو دیا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ رسول نے ہمیشہ یہ فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن ہے، میری اطرت اہل بیت ہے، اگر ان دونوں سے رہو گے وابستہ تو حوض کوثر پر ہمارے پاس پہنچو گے۔ لہذا ایمان یہ ہے، اگر ایمان مکمل نہیں، پہلا اسٹیپ، اگر پہلا ہی زینا جو ہے ٹوٹ گیا اوپر کیسے چڑھیں گے آپ؟ نہیں جا سکتے۔ لہذا پہلا زینا ایمان، جو ایمان ہے تمام چیزوں پر وہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اب شیعوں آپ کے لیے ایمان میں تو آ گئے آپ، قرآن پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، 1,24,000 انبیاء پر ایمان ہے، رسول جو کچھ لائے اس پر ایمان، ولایت پر ایمان، پہلے امام سے لے کر کے 12ویں امام تک ایمان ہے، سب کچھ ہے۔ پہلے اس میں آ گئے نا، الا الذین آمنوا میں آپ آ گئے، لیکن اب آئیے دوسرے مرحلے میں اپنے کو دیکھیے۔ دوسرے مرحلے میں دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ اس پہ اترتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالحات کس کو کہتے ہیں؟ نیکیوں کو۔ صالحات میں ساری چیزیں آ جائیں گی، صالحات میں واجبات ہیں، صالحات میں گناہوں سے پرہیز ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب نیک عمل میں آ جاتی ہیں۔ لہذا یہ دوسری چیز ہے، تب آپ نقصان سے خسارے سے بچ سکیں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو تواصو ہے، تواصو کہتے ہیں ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ اس نے کہا تھا نا کہ گرامر میں فعل ثلاثی مزید فی کے 10 باب ہیں، ان میں سے 2 باب، باب مفاعلہ اور باب تفاعل، کوئی کام دونوں طرف سے ہوتا ہے تو وہاں پر یہ لفظ اسی سے ہے، یہاں پر تواصو، دیکھو واو آ گیا ہے اور کی معنی، ورنہ لفظ ہے تواصو، ایک دوسرے کو وصیت کریں۔ کس چیز کی وصیت کریں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی صرف حق پر عمل کر لینا، خود حق اختیار کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے تو حق لے لیا، نہیں، جو آپ نے حق لیا ہے اس حق کو بتائیے، آپ کے دل میں جو حق کی محبت ہے اس حق کو بتائیے۔
علی مع الحق والحق، حق سے مراد یہاں پر کون ہے؟ کون حق ہے؟ آپ نے جو حق کو اختیار کیا ہے اس حق کی آپ ایک دوسرے کو وصیت بھی کیجئے، بتائیے حق کیا ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو مجھے پتہ ہے کتابت میں مولانا صاحب یہاں حق ملا کر کے علی کو ڈال دیے، تفسیر نور الثقلین میں مولائی تفسیر اس کو کہا گیا ہے۔ اس تفسیر میں آیا ہے کہ یہاں پر حق سے مراد جو ہے کون ہے؟ حق سے مراد وتواصوا بالحق، حق سے مراد امامت ہے۔ حق سے مراد کون ہے؟ امامت ہے۔ حق سے مراد نبی نے صاف صاف کہہ دیا ہے علی مع الحق والحق مع علی۔ بعض علماء نے جو قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں ان کو جو اکٹھا کیا ہے تو یہ جملہ بنتا ہے۔ حروف مقطعات سمجھ رہے ہیں نا، جیسے الف لام میم، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، حام میم، یہ سب جو قرآن کے شروع میں آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف مقطعات کو جب یکجا کرتے ہیں، جملہ بناتے ہیں تو جملہ بنتا ہے صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اسی سے متمسک ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، بابا بلند سلوات آپ سورہ حمد میں نماز میں پڑھتے رہتے بار بار اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کون ہے؟ اہل بیت ہیں۔ صراط المستقیم کون؟ صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ کن پر نعمت نازل کی؟ نعمت کا خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے؟ جب میدان غدیر میں نبی اکرم نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، تو جبریل امین ابھی نبی منبر سے نہیں اترے تھے کہ دوسری آیت لے کر کے نازل ہوئے۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن الیوم ہے، یوم نہیں ہے۔ یومن اگر ہوتا نکرا یعنی کوئی بھی دن، الیوم جب الف لام آ جاتا تو معین ہو جاتا ہے۔ الیوم آج کے اس معین دن، کون سے معین دن؟ اس غدیر کے دن جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کو تمام کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا، اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا۔ اگر اس پر ایمان نہیں ہے، عمل پہ عمل کرتے رہیں، روزہ پہ روزہ رکھتے رہیں، فاقہ تو ہو جائے گا ہی، روزہ نہیں کہا جائے گا۔ نماز اٹھک بیٹھک ہو جائے گی لیکن اسے صلاۃ نماز نہیں کہا جائے گا۔ مال دے دیں گے لیکن اسے زکوٰۃ نہیں کہا جائے گا۔ ولایت نہیں ہوگی، جا کر کے خانہ کعبہ کا جو ہے چکر ہو جائے گا، طواف نہیں ہوگا جب تک ان کی ولایت نہیں ہوگی۔ چونکہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہاں پر بلایا ہے ان پتھروں کا طواف کرانے کے لیے، گھمانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ یہاں پر جو تم کو بلایا ہے یعنی خانہ کعبہ میں، تاکہ تم ہمارے ساتھ تجدید عہد کرو ہماری ولایت کے بارے میں، بلکہ ان کی ولایت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہاں واضح طور پر ہے، یہ معمولی سورہ نہیں جو ابھی یہاں پر بیان کیا۔ بعض مفسرین نے تمام علوم اور مقاصد کو اس چھوٹے سے سورہ 3 آیتوں میں اللہ نے سمیٹ دیا، پورا عقیدہ بیان کر دیا ہے، تمام عمل صالح بیان کر دیا ہے۔
پہلا جو ہے یہاں پر اس کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے ایمان سے ہے، دل سے ہے۔ دوسری چیز جو ہے انسان کے اعضاء و جوارح سے ہے۔ عمل کا تعلق کس سے ہے؟ اعضاء و جوارح سے ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کا تعلق کس سے ہے؟ لوگوں سے، معاشرے سے، سماج سے۔ تو کوئی چیز بچی یہاں پر؟ آپ اس سورے پہ غور کیجئے، سوچئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو بار بار کہہ رہا، تم کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں غور و فکر کرتے، کیوں نہیں غور و خوض کرتے؟ وہ اسی لیے ہے، سوچو ہر چیز کے بارے میں۔ اسی سورے میں دیکھ رہے کتنے مطالب ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صلوات پڑھتے عصر استعمال ہوا۔ تفسیر تھوڑی سی بیان کر دوں۔ تفسیر کے ساتھ ساتھ خود چونکہ جو موضوع رکھا ہے اس سال مولا کی فضیلت، خود بخود اس تفسیر میں مولا کی فضیلت آ جا رہی ہے، چونکہ ایک دوسرے سے جدائی نہیں ہے۔ یہ قرآن صامت ہے، اہل بیت قرآن ناطق ہے۔ قرآن صامت قرآن ناطق کے بغیر بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن صامت اسی وقت بیان ہوگا جب قرآن ناطق ہوگا، لازم و ملزوم ہے۔ اور وہ تفسیر نہیں ہے کہ جس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو، اہل بیت کے ارشادات نہ ہو۔ ہم تفسیر کہیں اور سے نہیں لیتے ہیں، ہم شیعان اہل بیت تفسیر اہل بیت سے لیتے ہیں، جو اہل بیت نے بیان کیا ہے، کہیں اور سے نہیں لیتے ہیں۔ اور قرآن کے لیے یہ بھی ہے، من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے، اپنی فکر سے، اپنے خیال سے، اپنی عقل سے، اپنی طرف سے کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ لہذا تفسیر کس سے ہے؟ اہل بیت سے ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے، پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اہل ذکر کون ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اہل ذکر کون ہے؟ اہل بیت ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن کی تعویل و تفسیر صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ ہستیاں جانتی ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، تعویل یعنی تفسیر، قرآن کی تعویل و تفسیر کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ جیسے بھی بات چل رہی ہے نا، درس لیتے چلیے، درس قرآن اللہ کے استثناء یہاں پہ بھی آ گیا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ترجمہ کیجئے آپ لوگ، کوئی تفسیر نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کون ہے جو علم کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، علم کی تہ میں، علم کی گہرائیوں میں اترے ہوئے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اہل بیت۔ مولانا نے جو بلاغہ میں فرمایا اَيْنَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہ لوگ کہاں ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ راسخون فی العلم وہ ہیں ہمارے علاوہ دوننا، ہمارے علاوہ اپنے آپ کو راسخون فی العلم سمجھتے ہیں۔ کذباً، وہ جھوٹ بولتے، بغیاً ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، کذباً و بغیاً علینا ان رفعنا اللہ ووضعهم، اللہ نے ہمیں بلند کیا، ہمیں پست کیا ہے۔ وآتانا وحرمهم، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور انہیں محروم کیا ہے۔ ادخلنا واخرجهم، اللہ نے ہمیں منصب رسالت و امامت میں داخل کیا ہے، انہیں نکالا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بنا یستعط الہدی و یستجل العمی، ہم اہل بیت وہ ہیں کہ ہمارے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور ہمارے ہی ذریعے سے لوگ تاریکیوں میں، اندھیروں میں راستہ طے کرتے ہیں، اور امامت و ولایت ہمارے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتی ہے، اور کسی کے شایان شان بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تفسیر کون کرے گا؟ قرآن کی تفسیر اہل بیت کریں گے۔
यहाँ पर देखिए अस्र के माना क्या है। अस्र, अस्र कहते हैं किसी चीज को निचोड़ो, अरबी में ऐन स्वाद रे, निचोड़ने को क्या कहते हैं? अस्र कहते हैं। इसी से असीर है जूस को, अरबी में ये जूस जो आप लोग पीते हैं जूस कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? आप लोग अरब में रहे लगता है, समझ गए फौरन। वहां पर जूस को क्या बोलते हैं? असीर। असीरुल इनब यानी अंगूर का जूस, असीरुल रुम्मान यानी अनार का जूस। जब रहे तो जवाब दीजिए आप तो। असीरुल तुफाह सेब का जूस। तो ये असीर के माना क्या है? जूस से निचोड़ा हुआ, जो चीज निचोड़ी जाती है। तो अस्र किसको कहते हैं? जो चीज निचोड़ी हुई है। लेकिन वक्त अस्र का नाम क्या पड़ गया? अस्र पड़ गया। और सिर्फ अस्र ही के लिए नहीं बल्कि तमाम जमानों के लिए भी लफ्ज़ अस्र इस्तेमाल होने लगा। और अस्र को अस्र इसलिए कहते हैं, तमाम कामों का निचोड़ अस्र के वक्त होता है। आप लोग जो काम करते हैं, दुकान वाले या काम करने वाले या जो भी हैं, उसका निचोड़ किस वक्त में होता है? पूरे काम का, पूरे प्रोग्राम का निचोड़, खुलासा किस में होता है? अस्र है ना। उसी के बाद तो जो है कहाँ जाते हैं? जॉब से घर पलट के जाते हैं। लिहाजा जो है अस्र लोगों ही लिहाज से है, वरना तफसीर जो बयान होना थी वो बयान हो चुकी है। अब आइए छठे इमाम से सवाल किया गया कमालुद्दीन व तमामुन निअमा में। ये जब पूछा गया छठे इमाम से कि अस्र से मुराद कौन है, आपने फरमाया अस्र से मुराद हजरत कायम का ज़माने ज़ुहूर है। लिख लीजिए आप लोग, अस्र से मुराद छठे इमाम ने क्या फरमाया? मोतबर किताब है कौन सी? कमालुद्दीन व तमामुन निअमा में ये रिवायत मौजूद है। वल अस्र इन्नल इंसाना, अस्र से मुराद कौन सा वक्त है जो अल्लाह कसम खा रहा? खाली इस वक्त अस्र की बिना पे कसम नहीं खाया। कोई चीज अहमियत की हामिल हो तब अल्लाह कसम खाता है। अल्लाह ऐसे ही न सूरज की कसम खाई है, न चांद की कसम खाई है। वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, कब कसम खाई? इसलिए सूरज मुहतरम हो गया कि जब नबी के या मौला के इशारे से सूरज पलट आया। चांद कसम खाने के काबिल कब हुआ? जब मौला के इशारे से दो टुकड़े हो गया। घोड़ा कहीं कसम खाने के काबिल होता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कसम खाई है उस घोड़े की जिसके ऊपर शाहे लापता सवार होता है। इसी तरह से यहाँ पर वल अस्र, इस वक्त अस्र की कसम क्यों अल्लाह ने खाई है? यहाँ पर अस्र से मुराद हजरत कायम के ज़ुहूर का वक्त है। और फिर उसके बाद वह अमल सालिहात, नेक अमल अंजाम दें। फिर तीसरी चीज है वतवासौ बिल हक। हक से मुराद क्या है? बयान कर दिया पहले। हक से मुराद इमामत है, मौला अली है। और हक जितने भी हक है सारे आ जाएंगे, सारे हक आ जाएंगे। वतवासौ बिस्सब्र, सिर्फ खुद ही सब्र न करें बल्कि एक दूसरे को भी सब्र की तलकीन करें। होता भी है, तो जो रखिएगा बस आखिरी मंजिल है। जब किसी भी मुसीबत पड़ जाती है तब सब्र की तलकीन करते हैं। घर पे जाते हैं ताज़ियत देने के लिए, तस्लियत देने के लिए सब्र की तलकीन करते हैं ना। तो सब्र की रिवायतों में, कुरान में भी सब्र 3 तरह का है। अस्सब्र फिल कुरान सलासतु औजुह, कुरान मजीद में सब्र 3 तरह का है। अस्सब्र अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत पर सब्र, अभी वज़ाहत करूँगा। वस्सब्र अलल मासिया, मासियत पर सब्र, गुनाह पर सब्र। और तीसरी किस्म है वस्सब्र अलल मुसीबा, मुसीबत पर सब्र। तो यहाँ पर है वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें। तो सब्र से मुराद क्या चीजें हो गई? सब्र इताअत परवरदिगार पर, सब्र किसके ऊपर? गुनाह पर। सब्र किस पर?
मुसीबतों पर, सब्र इताअत पर। इसके क्या मानी है? अस्सब्र अला फराइदिल्लाह, जो चीजें अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं, वाजिब की, उन पे सब्र करे, खुद भी सब्र करे और सब्र की तलकीन करे। सब्र की तलकीन करे यानी क्या? नहीं, दूसरे से कहें नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये करो, ज़कात दो, खुम्स दो, वगैरह वगैरह, इसमें सब शामिल है। वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र, अस्सब्र अला फराइदिल्लाह, इससे बचो, इससे बचो, ये गुनाह न करो, ये गुनाह न करो, ये सब आगे फराइज में। दूसरी चीज क्या है? मासियत परवरदिगार। मासियत परवरदिगार पे भी सब्र है ना। इंसान का नफ्स से अम्मारा खींच रहा है, गुनाह की तरफ ले जा रहा है। अल्लाह ने खुद कहा है इन्ना नफ्सल अम्मारतुन बिस्सू, इंसान का ये नफ्स निहायत ही शरीर है, सरकश है। ये इंसान का नफ्स खुद इंसान का दुश्मन है। ऐसे ही है, मासूम ने रिवायतों में फरमाया है तुम्हारा नफ्स ये ऐसे ही है जैसे तुम्हारी आस्तीन में एक जहरीला सांप बैठा हुआ हो, कि जैसे ही तुम थोड़ा सा भी गाफिल होगे तो ये जहरीला सांप मुंह निकाल के तुम्हें डस लेगा। इसी तरह से तुम्हारा ये नफ्स है, नफ्स अम्मारा है, इससे जहां भी जर्रा बराबर गाफिल हुए तो ये तुम्हें क्या करेगा? डस लेगा। डस लेगा यानी क्या? गुनाह में मुर्तकिब कर देगा। गुनाह में मुर्तकिब किया यानी क्या किया? हलाक कर दिया। सांप अगर डस लेगा, बल्कि जहरीले सांप से भी बदतर। क्यों जहरीले सांप से भी हमारा और आपका नफ्स बदतर? कुरान कह रहा है इन्ना नफ्सल अम्मारतुन बिस्सू, ये इंसान का नफ्स बहुत ज्यादा बुराइयों की तरफ दावत देने वाला है। क्यों? सांप डस लेगा तो आपकी जान जाएगी, दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन ये नफ्स जब डसेगा तो क्या होगा? हमेशा के लिए जहन्नम हुम फीहा। लिहाजा ये नफ्स जो शरीर है, सरकश है, इससे हमें आपको बचाना चाहिए, गुनाहों से अपने आप को बचाएं। और तीसरी चीज है वस्सब्र अलल मुसीबा, सब्र जिस पर करें मुसीबत पर करें। और एक रिवायत और भी है कि यहाँ पर हक की बात आई है ना, हक की भी इसमें बयान की गई है। एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुन्नास है। अल्लाह का हक है जो रखिएगा। आमाले सालिहा हमने कहा ना, बार बार जो मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर सब कुछ अल्लाह ने इसी एक सूरे में 3 आयतों में बयान कर दिया है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह में क्या चीजें हैं? नमाज, रोजा, ये जितने भी हैं जो अल्लाह ने फर्ज किया, जिन जो चीज़ों से रोका है, वो सब हुकूकुल्लाह में है। हुकूकुल इबाद बंदों का हक है। बंदों का हक, किसी पे जुल्म किया, किसी का माल ले लिया, किसी का हक नहीं पहुंचाया, ये क्या है? हुकूकुल इबाद है। जब तक बंदा नहीं माफ करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और हुकूकुल इबाद में कौन कौन से हुकूक है, बस यही सुन लीजिए। अगर कभी आप लोगों से पूछा जाए कि हुकूकुल इबाद क्या क्या है, हुकूकुल इबाद में हुकूक वालिदैन है। ना सोचिए, हुकूक इबाद खाली वही वालिदैन का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हक, हक के परवरदिगार के बाद जो है, जो हक है वो वालिदैन का हक। अल्लाह ताला के हक के बाद किसका हक है? वालिदैन का है। कभी भी बूढ़े हो जाएं, हम लोग 100 साल के भी हो जाएं, तो भी अपने वालिद से गाफिल न हो, दुनिया से जा चुके हो उन्हें फरामोश न करें। कभी अपनी उम्र ज्यादा हो जाती है और माँ बाप के इंतकाल को अरसा गुजर जाता है तो भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी में अपनी औलाद में मसरूफ नहीं। अगर अपने वालिदैन को भूल गए, दुनिया में चाहे 5 इमाम फरमाते हैं मुती रहे हो, लेकिन मरने के बाद वालिदैन को भूल गए, यानी उनके लिए कोई सूरह फातिहा नहीं, उनके लिए कोई कार खैर नहीं, उनके लिए नमाज नहीं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार नहीं। भूलने से मुराद यही है, उनकी कब्र पे न जाना, उन्हें बिल्कुल से भुला देना। ये चीज़ें क्या हैं? अगर भुला दिया जिंदगी में, अगर मुती व फरमा बरदार भी थे, तो मरने के बाद तुम आपके वालिदैन चले जाओगे। पांचवें इमाम ने फरमाया, लिहाजा पहला हक लिख लीजिए आप लोग, हुकूक वालिदैन है, हुकूक ज़ौजा है, बीवी का हक, पामाल न करें। हम बुजुर्गों में अगर किसी ने पामाल किया, बीवी से जाके आज ही माफी मांगे,
ہاں ہنسنے کی بات نہیں، بات ہے بیوی معاف کرے گی تبھی معاف ہو. اگر اس کا حق تلفی کی ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں اگر معاف کرا لیا تو ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی معاف نہیں کرے گا. نہ بیوی معاف کرے گی، نہ ماں معاف کرے گی، نہ باپ معاف کرے گا، نہ بھائی معاف کرے گا، کوئی بھی روایت برابر میں پڑھتا رہتا ہوں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، زوجہ شوہر سے، شوہر زوجہ سے. وہاں پر لہٰذا والدین کے بھی، جن کے والدین زندہ اللہ تعالیٰ کو عطا کرے، جب سے بھی احساس ہو جائے جا کر کے اپنے والدین سے آج ہی معذرت کرے کہ کوئی بھی حق تلفی ہوئی ہے معاف کیجیے. جا کے کہیے معاف کریں گے یقیناً. حقوق زوجہ کے بھی حقوق معاف کرا لیجیے. اور اسی طرح سے حقوق اولاد کا بھی حق ہے. پرورش میں کمی کی، قرآن کی تعلیم نہیں کی اور بھی کمی کی ہے تو اولاد کا بھی حق ہے. جس طرح سے ماں باپ کا حق اولاد کی گردن پر ہے، اسی طرح سے اولاد کا حق ماں باپ کی بھی گردن پر ہے. کہ ماں باپ سوچے پیدا کر دیا بس تمام نہیں، پیدا کیا ہے صحیح تعلیم دیجیے، دین سکھائیے، شریعت سکھائیے، اخلاق سکھائیے، اسے پروان چڑھائیے، اس کے ترقی کے جتنے اسباب ہیں وہ مہیا کیجیے، اس کے نان و نفقہ کا خیال رکھیے. یہ ساری چیزیں ہیں. کچھ باپ ایسے پیدا کر دیے اسے مطلب ہی نہیں، مست ہے دنیا مست ہے، نہیں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، پیدا کر کے مست نہ ہو جائے. اور اسی طرح سے حقوق رعایا، جو لوگ رعایا، حقوق غلام کا حق، حقوق حیوانات کو پالا ہے کا بھی حق ہے. 6 کا بس تمام ہو گئی بات. 6 کا نفقہ واجب ہے. 6 کا نفقہ انسان کی گردن پر واجب ہے. اس کو یاد کر لیجیے آپ لوگ. ایک وہ انسان جو جس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، غور سے سنیے، واجب کفائی، جس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، کما نہیں سکتا. کمانا یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھا ہوا صحیح سالم مجبور ہو گیا، بیمار ہو گیا ہے، یا اس طرح کی کوئی مشکل آ گئی، کما نہیں سکتا ہے. اور کسی کا واجب النفقہ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی باپ بیٹا ہو، باپ کے ماتحت ہو، یا بیٹا ہو جو کما کے دے سکے. ایسا انسان ہو، کہیں سے کوئی ذریعے آمدنی نہ ہو، تو تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہے. تمام پر، ہم پر، آپ پر، سب پہ فردن واجب ہے. تبھی تو چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، چھٹے امام نے کہا اے منافق، تمہارے پڑوس میں وہ شخص مر گیا اور تم نے اس کی رسیدگی نہیں کی. اس نے کہا مولا ہمیں معلوم نہیں تھا. امام نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں تھا تبھی منافق کہا ہے، اور اگر تمہیں معلوم ہوتا اور وہ مر جاتا اور تم یہ نہ کرتے تو میں تمہیں کافر کہتا. میں تمہیں کافر کہتا. ایک یہ حق ہو گیا. دوسرا حق کس کا ہے؟ دوسرا حق غلام و کنیز جو پہلے ہوتا تھا اس کا ہے. تیسرا حق کس کا ہے؟ یہ حیوانات، جانور جو آپ نے پال رکھا ہے، جو پال رکھا ہے آپ نے، جسے اسیر کر رکھا ہے، آپ کی گردن پر واجب ہے. اس کا دانہ چارہ دیں، نہیں جس کو اللہ کی جو ہے اس کو پرواز کر دیں، چھوڑ دیں، رہا کر دیں. حیوانات کا بھی انسان کی گردن پر حق جو یہاں پر آیا ہے، روایت کا جو ترجمہ تھا، حقوق الحیوانات. اور کس کا حق ہے؟ زوجہ کا حق. کس کی گردن پر ہے؟ شوہر کی گردن پر. کتنے حق ہو گئے اب تک؟ 4 ہو گئے نا. اب اسی طرح سے اور اولاد کا حق باپ کی گردن پر، اور باپ کا حق کس کی گردن پر؟ دونوں. اگر باپ غریب ہے تو اولاد پر واجب ہے. اولاد غریب ہے، باپ کے پاس پیسہ ہے تو باپ پر واجب ہے. تو یہ 6 حق ہیں. خدا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے معبود، ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری گردنوں پہ جو حقوق ہیں انہیں ادا کر سکیں.
چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں. اے میرے معبود تمام حقوق کے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے میرے معبود تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے معبود ہم سب کو صحیح معنوں میں سورہ عصر پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے معبود شیعان حیدر کرام اہل بیت کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما. اس وقت نہایت ہی ظلم و ستم جو ہو رہا ہے سیریا میں مومنین پر، شیعان علی پر، دیکھیں جو ظلم ہو رہا ہے کس طرح سے قتل عام یہ ظالم کر رہے ہیں. اے میرے معبود تو ہر شے پر قادر ہے. ان ظالمین کا خاتمہ کر دے، انہیں نیست و نابود کر دے. ان ظالموں کا خاتمہ ظالموں کے ذریعے کر دے. اے میرے معبود مومنین کی حفاظت فرما. چاہے وہ مومنین شام میں ہوں یا لبنان میں ہوں. لبنان کے بھی مومنین بہت ہی مشکلات میں ہیں، ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور دشمنوں کو ختم کر دے، دشمنوں کو ہلاک کر دے. اے میرے معبود تمام اتباع عالیات کی حفاظت فرما. بالخصوص شام میں جو اتباع عالیات ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ، اور کیونکہ سننے میں آیا ہے کچھ دیواریں توڑ کر کے معاویہ بن ابو سفیان کے لیے کچھ بنا رہے ہیں وہاں. خدا جس طرح سے 40 سال حکومت کی تھی معاویہ بن ابی سفیان نے، اللہ نے جس طرح سے ان ظالموں کا خاتمہ کیا انشاءاللہ ان کا بھی خاتمہ کرے گا. اسی طرح سے ان ظالمین کو بھی نیست و نابود فرما. تعمیر جنت البقیع کے اسباب مہیا فرما. وہ وقت ایسا لگ رہا ہے اب قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے کہ فرزند فاطمہ آئے گا، یوسف زہرا آئے گا، منتقم خون حسین آئے گا جو پردہ غیب میں رہ کر کے آنسو بہا رہا ہے. روایتوں میں ہے جب کسی شیعہ پر، کسی اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو ہمارا وقت کا امام غیب میں رہ کر کے آنسو بہاتا ہے. اے میرے معبود ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل